بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاویہ براق سے میں ہوں آپ کا میزبان بابر علی۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں جو ہے طلاق۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علامہ نوید اقبال صاحب، انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ اسلام کے اندر جو طلاق کا شرعی طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ بابر صاحب بڑا ایک آج کی ہماری معاشرتی زندگی کا یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے طلاق کا، جس پر آج آپ نے ابتدا کی ہے۔ اس لیے کہ چونکہ خانگی زندگی اور عائلی زندگی میں ہمارے ہاں یہ افراط و تفریط کا شکار ہے، اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس لیے اس طرح کے مسائل بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں، تو شرعی حوالے سے اس کی رہنمائی بہت ضروری ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک پوری سورت کا نام سورۃ الطلاق ہے، اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل سے طلاق دینے کا طریقہ کار، طلاق کی عدت کے احکام سارے موجود ہیں، اور بڑی مشہور حدیث پاک ہے حضرت سید عالم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ وہ کام جو جائز ہیں ان جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ طلاق ہے۔ یعنی کام تو جائز ہے، مباح ہے، لیکن ہے کیا؟ ناپسندیدہ ہے۔ جہاں تک ہے طلاق دینے کا شرعی طریقہ، جب ہم قرآن و حدیث کو پورے کو اس کا فقہ کے اعتبار سے جب دیکھتے ہیں پورے نچوڑ کو، تو احادیث کی روح سے اور پورے فقہ اور قرآن کی روح سے طلاق دینے کے دو طریقے ہیں۔ جو پہلا طریقہ ہے اس میں ہے کہ طلاق کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم ہے کہ طلاق اقسن۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے اور عدت کے گزرنے تک دوسری طلاق نہ دی جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ عدت ختم ہو جائے گی تو اس کے ساتھ صرف ایک طلاق واقع ہوگی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ زندگی میں بعد جب بھی کبھی دوبارہ وہ نکاح کرنا چاہیں تو دوبارہ نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے ایک طلاق دی ہے تو عدت سے گزرنے سے دوران جو ہے وہ بغیر کسی علالہ کے، بغیر کسی چیز کے، صرف آپ یہ کہیں کہ میں نے رجوع کر لیا تو وہ طلاق ختم ہو جائے گی اور آپ کا رجوع ہو جائے گا۔ ختم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وقتی طور پہ تو وہ ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کی خاص مسئلہ جو ہے آپ کے پاس اب 2 طلاقوں کا حق باقی رہ گئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایک طریقہ یہ ہے، دیکھو طلاق اقسن کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے طلاق سنت۔ وہ یہ ہے کہ جو طلاق ہے وہ 1 مہینے میں ایک دی جائے، دوسرے مہینے میں دوسری دی جائے، اور جب تک دوسری دی آپ نے تیسری نہیں دی اس وقت تک جو ہے وہ جان بین کو رجوع کا حق حاصل ہے، دوبارہ نکاح ہو جائے گا اور رجوع ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ نے تیسری طلاق دے دی تو میں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بڑا موقع مل جاتا ہے غور و فکر کرنے کا، اور آپس میں جو کچھ لوگ رشتہ دار ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کا آپس میں کسی طریقے سے وہ ناراضگی ختم ہو جائے، ان کو موقع مل جاتا ہے، تو اس طرح جو ہے وہ اچھے حالات ہونے کی امید ہوتی ہے۔ یہ طریقہ بڑا خوبصورت ہے، ایک طلاق 1 مہینے میں، دوسری مہینے میں، اور تیسری جو ہے وہ تیسرے مہینے میں جب دی جائے گی تو پھر اس کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا، پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ تیسری طلاق ہے طلاق بدعت۔ اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک ہے کہ ایک ہی لفظ کے ساتھ 3 طلاقیں دے دینا، کہ میں تجھ کو 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ کہ طلاق 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 ایک ہی دفعہ وہ 3 طلاقیں اس کو ہو جاتی ہیں۔ یہ کہنا یا صرف 3 کا لفظ بول دینا، میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، یا کہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ دونوں صورتوں میں طلاق بدعت ہے یہ، اور اس سے نکاح بالکل فوری ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ طلاق کا طریقہ ہے شرعی۔ علامہ صاحب، یہاں پر ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو بڑا مس گائیڈ کیا جاتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ حاملہ عورت کو طلاق نہیں ہو سکتی۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام اس بارے میں بڑی واضح احادیث موجود ہیں، جن کی روشنی میں ہمارے فقہا، چاروں جو فقہا ہیں ان چاروں کا متفقہ فیصلہ ہے، سوائے فقہ جعفری کے۔ فقہ جعفری کے ہاں مختلف ہے، لیکن باقی جو اہل سنت کے 4 فقہا ہیں ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حالت حمل میں طلاق ہو جاتی ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اس کی عدت جو ہے وہ اس کی تھوڑا فرق ہو جائے گا۔ ظاہر ہے اس کی عدت اب کیا ہوگی؟ عدت اس کی وضع حمل ہو جائے گی،
یعنی جب اس کا بچہ وہ جان دے گی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ کائنڈلی اس کے اندر تھوڑا سا مزید آپ توسیع کر دیں اپنے جواب کے اندر کہ اگر عورت 1 مہینے کی حاملہ ہے یا چاہے 8.5 مہینے کی حاملہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے 1 مہینے کی ہو، 2 کی ہو، 5 کی ہو، 7 کی ہو یا 8.5 کی ہو، کسی صورت میں بھی اگر حاملہ ہے تو اس میں طلاق ہو جاتی ہے۔ ہم علامہ صاحب ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں جہاں پر علم کا جو ہے میں سمجھتا ہوں بڑی کمی ہے، وہاں پر لوگوں کو شعور نہیں ہے، جس طرح آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو طلاق کے بارے میں جاننا چاہیے اور اسلام سیکھنا چاہیے۔ جی جی ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر پنجابی ہیں، یا میں سمجھتا ہوں علم کی کمی کی وجہ سے وہ بعض اوقات اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں فارغ کیا، جی میرے پلوں تو فارغ ہیں، یا پھر ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں میرے بلوں تو پر ہیں۔ جی تو کائنڈلی اس میں بتا دیں کہ کیا واقعی پھر اس سینس میں طلاق ہو جائے گی یا پھر طلاق کا لفظ استعمال ہو تبھی طلاق ہوگی؟ اس میں فقہا نے طلاق کی 2 قسمیں کہی ہیں، ایک ہے صریح الفاظ کے ساتھ یعنی واضح الفاظ کے ساتھ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، جیسے لفظ طلاق کہنا، اور دوسرا ہے کنایا، اس سے فقہا نے ٹرم استعمال کی کنایا کی، تقریباً فقہا نے 110 لفظ لکھے ہیں کنایات کے کہ جن کے ساتھ طلاق جب صریح لفظ بول دیا طلاق دی تو پھر تو بغیر کسی نیت کے اور بغیر اس دلالت حال کے طلاق ہو جائے گی۔ لیکن اگر کنایا بولا تو 2 شرطیں ہیں اس میں طلاق ہونے کی، کیا اس نے صرف ڈرانے کے لیے لفظ بولے تھے یا طلاق کی نیت سے بولے تھے؟ تو اس میں ہمیں مزید پھر آپ بتا دیں، اگر یہ آپ بتا ہی رہے ہیں تو کیا اگر ڈر کی وجہ سے اگر بیوی کو ڈرانے کے لیے خاوند کہتا ہے کہ میں نے تمہیں فارغ کر دینا ہے تو اس میں بتا دیں کہ مطلب باقی طلاق ہو جائے گی یا پھر اس میں کوئی گنجائش بچ جائے گی؟ جی بالکل، میں اسی کی وضاحت کر رہا ہوں کہ جو کنایات ہیں جن کی تقریباً اس دور میں اردو میں 110 لفظ ہیں تقریباً، ان سب کا حکم یہ ہے، چاہے مثلاً کہے جی کہ تم مجھ پہ آج کے بعد حرام ہو چکی ہو، یہ بھی لفظ کنایا ہے، یا کہے میں نے فارغ کر دیا، یا کہے جائے میرے گھر سے نکل جا، مختلف الفاظ ہیں۔ ان کا حکم فقہا نے لکھا ہے کہ اگر اس کی نیت تھی طلاق دینے کی تو پھر ایک طلاق بائن ہو جائے گی، طلاق بائن ہو جائے گی، اور اگر نیت صرف ڈرانے کی دمکانے کی طلاق کی نیت نہیں تھی تو طلاق نہیں ہوگی۔ میں تمہیں پر کر دیا ہے، تو اس سے بھی کیا ہوگا، اگر اس کی نیت اس سے بھی طلاق کی نہیں تھی بلکہ صرف ڈرانا تھا تو طلاق نہیں ہوگی۔ طلاق کا تعلق 2 چیزوں سے ہے، ایک اس موقع کی حالت پر کہ آپس میں لڑ رہے تھے اور غصے میں آگے کہا جا میں تمہیں فارغ کر دیا، اور ساتھ اس نے کہا میری نیت بھی یہی کہ میں فارغ کرنے کی نیت تھی، تو پھر تو طلاق بائن ہو جائے گی۔ ایک طلاق بائن، ایک ہوتی ہے رجی، ایک ہوتی ہے بائن۔ رجی کا مطلب ہے جو قابل رجوع ہوتی ہے، اور بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑی سخت طلاق ہوتی ہے لیکن اس طلاق کے بعد بھی اس کو طلاق دینے کا حق باقی ہوتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ہم لوگوں نے دیکھا کہ آج کل جو پاکستان کے قانون کے مطابق بھی عورت جو ہے وہ خلا فائل کر سکتی ہے، جی ٹھیک ہے، تو خلا کی جو شرعی حیثیت ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن خلا جو ہے یہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ اسلام کی ایک خصوصیت ہے کہ اسلام عورت کو حقوق دیتا ہے۔ اگر واقعتاً مرد بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو مثلا نشئی مرد ہے جو اپنے بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کرتا، یا ایسا کریمنل ہے، تو ظاہر ہے پوری عمر جو ہے خاتون اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے عورت کو حق دیا ہے خلا کرنے کا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خلا کہاں کرے گی؟ عدالت میں۔ تو اس میں یہ ہے کہ عدالت میں جب وہ خلا دائر کرے گی تو فقہا نے کہا ہے کہ قانون یہ ہے کہ جج جو ہے وہ اس کے خامند کو بلا کے مجبور کرے کہ تم طلاق دو، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ کال کرتے ہیں اور وہ خامند نہیں آتا تو جج خود ڈگری کر دیتے، یہ آپ کو خلا ہو گیا 3 تاریخوں کے بعد۔ اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ فقہا کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ خلا نافذ نہیں ہوتا۔ دوسری صورت یہ کہتے ہیں کہ اگر انتہائی ضرورت ہو، واقعتاً وہ مرد جو ہے وہ زیادتی کرنے والا ہو، حقوق کو غصب کرنے والا ہو، اور پھر خلا نافذ ہو جاتا ہے، پھر اس کا خلا عدالت کا قابل قبول ہے۔ شرط اس میں یہ ہے کہ واقعتاً بعض اوقات خود عورت بھی کریمنل ہو سکتی ہے، تو وہ بھی اس کا کریمنل ہونے کی وجہ سے وہ بھی خلے کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ عورت کو اپنے مرد کی شکل پسند نہیں اگر تو وہ خلا فائل کر سکتی ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے، تو اس بارے میں تھوڑی سی جی اس میں حدیث پاک میں ہے، قرآن پاک میں تو اس کی وضاحت نہیں ہے، البتہ حدیث میں کس طرح کے واقعات موجود ہیں، اگر اس کو پسند نہیں ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اس سے طلاق لے سکتی ہے۔
آج کے موضوع کے آخری سوال کی طرف بڑھوں گا علامہ صاحب کہ اگر خاوند بیرون ملک میں ہے، وہ کال کر کے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے رشتہ داروں کو بتاتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، حالانکہ اس کی ڈائریکٹلی اپنی بیوی سے کوئی بات نہیں ہوئی، تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ جی بالکل، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق دے دی ہے، اس کا یہ کہنا ہی طلاق ہے، چاہے بیوی اس کی طلاق سنے یا نہ سنے، اس لیے کہ طلاق ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس میں شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ کہہ دے کہ میں نے 2 طلاقیں دی ہیں تو 2 ہوں گی، اگر کہہ دے میں نے 1 دی ہے تو 1 ہوگی۔ اس میں بیوی کا سننا شرط نہیں ہے، بلکہ وہ دوسروں کو بتا دے کہ میں نے طلاق دے دی ہے اور اس نے دے دی ہو، سچ بول رہا ہو تو طلاق ہو جائے گی اس میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ زاویہ براق کے پروگرام اسلام اور زندگی سے بابر علی کو اور ڈاکٹر علامہ نوید اقبال صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔